اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ترجمہ تفسیر چینل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سبق میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 5 تک پڑھا تھا۔ آج ہم پڑھتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، انذرتہم آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ سورہ بقرہ کی پہلی آیتوں میں قرآن پاک کا کتاب حق، کتاب ہدایت اور ہر شک و شبہ سے بالاتر ہونا بیان کیا گیا تھا۔ اس کے بعد پھر ان خوش نصیب لوگوں کا ذکر آیا جنہوں نے اس کتاب ہدایت سے پورا فائدہ اٹھایا اور جن کو قرآن کی اصطلاح میں مومنین و متقین کا لقب دیا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ ان کی مخصوص صفات و علامات کا بھی ذکر کیا گیا۔ اب اس کے بعد آنے والی آیات میں ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے اس ہدایت کو قبول نہیں کیا بلکہ انہوں نے انکار کیا۔ پھر ان لوگوں کے دو گروہ تھے، ایک تو وہ کہ جنہوں نے کھل کر انکار و مخالفت کا راستہ اختیار کیا، دوسرا وہ گروہ تھا کہ جو اپنی اخلاقی پستی اور دنیا کی اغراض کی خاطر اتنی جرأت بھی نہ کر سکے کہ وہ ضمیر کی آواز اور دلی عقیدے کو صاف طور پر ظاہر کر دیتے۔ ان لوگوں نے دھوکے کی راہ اختیار کی، مسلمانوں سے کہتے ہم مسلمان ہیں، قرآن کی ہدایت کو مانتے ہیں، دلوں میں ان کے کفر تھا، اور اس گروہ کو قرآن کی اصطلاح میں منافق کہا گیا۔ آگے آنے والی 15 آیات میں انہی کفار اور منافقین کا بیان ہے۔ الذین کفروا یعنی کہ وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے کفر کیا۔ کفر کی تعریف کفر کے لفظی معنی چھپانے کے ہیں۔ ناشکری کو بھی کفر اسی لیے کہتے ہیں کہ محسن کے احسان کو چھپایا جاتا ہے، اور شریعت میں ان تمام چیزوں کو جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے اور ان میں وہ بالکل یقینی اور قطعی ہیں۔ اب جتنی بھی تعلیمات آپ علیہ السلام لے کر آئے ان میں سے کسی ایک چیز کا انکار کرنا کفر کہلاتا ہے، اور انکار کرنے والا کافر ہوا۔ انذرتہم انذار کس کو کہتے ہیں؟ لفظ انذار ایسی چیز کی خبر دینا کہ جس سے خوف پیدا ہو، بالکل اسی طرح جیسے کسی کو ابشار یعنی کہ ایسی خوشخبری دینا کہ جس کو سن کر اس کے دل کو سکون حاصل ہو۔ انذار در حقیقت مطلقاً ڈرانے کو نہیں کہتے، بلکہ اس ڈرانے میں شفقت اور رحمت بھی چھپی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے کہ والدین ہیں، وہ اپنے بچے کو ہر نقصان والی چیز سے بچنے کے لیے اس کو ڈراتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اپنے بچے سے وہ کہتے ہیں کہ یہ آگ ہے، یہ بہت بری چیز ہے، اس کے پاس نہ جانا، تم جل جاؤ گے۔ کسی سانپ، بچھو یعنی کسی بھی جو ہے وہ ایسی چیز کے جو بچے کو نقصان پہنچا سکے، والدین اس کو جو ہے وہ اویئر کرتے ہیں اور اسے اس بارے میں کیا کرتے ہیں، بتاتے ہیں، اویئرنیس دیتے ہیں کہ تم اس فلاں جو ہے وہ چیز کے پاس جاؤ گے تو یہ تمہیں نقصان پہنچائے گی۔ اب والدین کے اس ڈرانے میں کیا ہے؟ شفقت ہے، محبت ہے، رحمت ہے۔ بالکل اسی طرح انبیاء اپنی جو ہے وہ امتوں کو، لوگوں کو ڈراتے ہیں۔ اب اس ڈرانے میں بھی کیا ہے؟ محبت ہے، شفقت ہے۔ اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں مثال کے طور پہ دنیا میں، جیسے کہ ڈاکو ہیں۔ اب ڈاکو جو لوگ ہیں وہ لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، لیکن ہم ان کے ڈرانے دھمکانے کو انذار نہیں کہیں گے، کیونکہ یہ بالکل اس کی جو ہے وہ چیز اس کے مطلب میں نہیں آتی، اور یہ خصوصیت جو ہے وہ صرف اور صرف انبیاء کے لیے ہے کہ ان کے ڈرانے کو انذار کہا گیا اور نبیوں کو نذیر کا لقب دیا گیا۔ آیت مبارکہ میں نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ یہ تسلی دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہ ضدی اور اناپرست لوگ ہیں، اور حق کو حق جاننے کے باوجود بھی جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ انکار کر رہے ہیں، اور یہ ایسے جو ہے وہ ہٹ درم لوگ ہیں۔ تو ان کی اصلاح اور ایمان کے متعلق آپ علیہ السلام جو کوشش کر رہے ہیں وہ ان کے لیے مؤثر ثابت نہیں ہوگی۔ یعنی بتا دیا آپ علیہ السلام کو کہ آپ کا کوشش کرنا نہ کرنا وہ لوگ ان لوگوں کے لیے بالکل برابر ہے، کیونکہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔
ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ، پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ختم اللہ، کسی چیز پر مہر اس لیے لگائی جاتی ہے تاکہ باہر سے کوئی چیز اس میں داخل نہ ہو سکے۔ ان کے کانوں دلوں پر مہر لگانے کا یہی مطلب ہے کہ ان میں قبول حق کی گنجائش باقی نہ رہے۔ اب یہاں یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ادھر سزا دینے کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ معاذ اللہ اللہ پاک نے ان کو یہ سزا دی، ان پر ظلم کیا ہے کہ ان لوگوں سے یہ جو ہے وہ صلب توفیق ہی چھین لی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جب ایک چیز روز روشن کی طرح بالکل ان کے سامنے تھی اور معجزات کا اللہ کے نبی علیہ السلام سے ہونا، یہ ان کے جو ہے وہ سچا ہونے کی علامت تھی۔ انہی معجزوں کو دیکھ کر بہت سے ایمان والے ہیں کہ جن کے ایمان مضبوط ہو جاتے، مزید جو ہے اس میں پختگی آتی، لیکن یہ بدبخت کفر میں پڑے ہوئے لوگ یہ اس چیز کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو جب انہوں نے انکار پر انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے اقرار کی توفیق چھین لی، کیونکہ یہ گناہ جو ہوتا ہے وہ ایک گناہ کی سزا یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسرے گناہ کو بھی چھین لیتا ہے۔ اسی لیے یہاں بتا دیا گیا کہ اللہ نے پھر ان کے جو ہے وہ مسلسل جب یہ جو لوگ جو ہیں وہ انکار پر ڈٹے رہے تو پھر اللہ نے بھی ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر ہی لگا دی ہے، کیونکہ نہ وہ جو ہے وہ کانوں سے ہدایت کی بات سن سکتے تھے، نہ وہ ان کے دل اس ہدایت کی طرف آتے، اور علی ابصارہم غشاوہ، ان کے دلوں پر، ان کی آنکھوں پر ایسا پردہ پڑا ہوا تھا کہ وہ سامنے ہدایت دیکھتے ہوئے بھی اندھوں کی طرح تھے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہ توفیق کے نیکی یعنی کہ اچھائی کی جو توفیق ہے ان سے اس چیز کا چھین لینا، یہ ان کے لیے دنیاوی سزا تھی، حقیقت میں ان کے لیے جو سزا ہے ان کی وہ تو عذاب عظیم یعنی آخرت میں انہیں دی جائے گی، اور وہ کیا ہے، بہت بڑا عذاب ہوگا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، لوگوں میں سے بعض جو کہتے ہیں، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین، اور وہ ایمان نہیں لائے۔ اس جگہ بھی انہی کا ذکر ہے، اسی گروہ کا ذکر آ گیا کہ جن کو کیا کہا گیا ہے قرآن میں، منافقین، یعنی کہ یہ منافقین لوگ ہیں کہ جو زبان سے اس چیز کا اقرار کرتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، ان میں سے بعض ایسے ہیں، یعنی بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو زبان سے اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ وہ ایمان نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو کیا کرتے ہیں، اچھے طرح سے جان رہے ہیں، اور وہ جانتے ہیں ان کی جو ہے وہ حرکتیں کیا ہیں، اور اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی بددیانتی کو ظاہر کر دیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ لوگ اپنی بات میں سچے ہیں اور یہ سچے ایمان والے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ صرف اور صرف زبان سے اس چیز کا اقرار کر رہے ہیں۔ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، وما یخادعون، اور وہ نہیں دھوکہ دیتے، الا مگر انفسہم، اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور وہ اس چیز کا شعور نہیں رکھتے۔ یعنی کہ قرآن پاک میں آیت مبارکہ کا جو ہے وہ یہاں پر کیا مطلب ہے، قرآن میں کیا چیز جو ہے وہ کس موضوع پہ بات چل رہی ہے، منافقین کے متعلق، کہ اوپر جس چیز کا ذکر آ گیا کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں ہم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اب یہ جو اوپر سے اقرار کرتے ہیں، گویا وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ فریب کر رہے ہیں، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اب اللہ پاک کی ذات کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، کوئی فریب نہیں کر سکتا، تو وہ جو لوگ ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ایمان والوں کو دھوکے میں انہوں نے رکھا ہوا تھا، تو حقیقت میں یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس چیز سے جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ کیا کر دیا، ان کو اس چیز کے بارے میں بتا دیا کہ یہ لوگ ہرگز ایمان والے نہیں، آپ ان کی باتوں پہ نہ آئیے گا، بلکہ یہ تو لوگ کیا ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، اور یہ سمجھتے یہ ہیں کہ ہم اللہ کو یا اللہ کے نبی کو دھوکہ دے رہے ہیں، معاذ اللہ، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔
وما یخدعون الا انفسہم کہ یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، انہوں نے خود کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ وما یشعرون یعنی ان میں اتنا شعور ہی نہیں کہ وہ اس چیز کو سمجھ سکیں کہ وہ تو خود کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، خود کو ہی انہوں نے فریب میں رکھا ہوا ہے۔ فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں مرض ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا پس اللہ نے ان کا مرض بڑھا دیا یا اللہ نے ان کے مرض کو زیادہ کر دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بما کانوا یکذبون بسبب اس کے کہ وہ تکذیب کرتے ہیں، وہ جھٹلاتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں بھی ان کے دلوں کے ہی مخفی کفر کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کے دلوں میں جو کفر چھپا ہوا ہے اس کو کیا ہے، مرض سے تعبیر کیا گیا۔ یہاں پر روحانی اور جسمانی دونوں اعتبار سے یہ بہت بڑا مرض ہے۔ روحانی مرض ہونا کس طرح کہ پہلے تو یہ لوگ اپنے پیدا کرنے والے کی ناشکری اور اس کے احکام سے سرکشی کر رہے ہیں کہ جس کا نام کفر ہے۔ یہ خود روحانی جو ہے وہ طور پر کیا ہے، ایک بدترین داغ ہے۔ دوسری چیز کہ وہ دنیا کے اغراض کی خاطر اس کو چھپاتے رہے، اپنی بات کو ظاہر کرنے کی جرت نہ کر سکے، تو یہ ان کی بہت بڑی بدبختی تھی اور یہ ان کی روح کے لیے بہت بڑا مرض ہے۔ نفاق کا جسمانی مرض ہونا کس طرح ہوگا؟ وہ اس بنا پر ہوگا کہ منافقین کے دل میں ہمیشہ یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں ہمارا اصل چہرہ کسی کے سامنے نہ آ جائے، ہمارا اصلی حال جو ہے وہ کسی پر کھل نہ جائے، تو وہ شب و روز اسی فکر میں ہی مبتلا رہتے، اسی جو ہے وہ فکر میں پریشانی میں رہتے، تو یہ ان کے لیے جسمانی مرض ہو گیا۔ اب یہ جو مرض ہے یعنی کہ ہدایت کو سامنے دیکھتے ہوئے بھی ان کے دلوں میں کفر کا مرض تھا، تو پھر اللہ نے ان کو اسی جو ہے وہ کفر میں اور ہی زیادہ مبتلا کر دیا۔ یعنی انسان جس چیز کی طلب کرتا ہے، وہ جس چیز کا طالب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ ایمان والوں نے ہدایت کو قبول کیا، اللہ نے ان کے لیے مزید ہدایت کا راستہ آسان کر دیا۔ کفار منافقین ان لوگوں نے کفر کیا تو اللہ نے ان کو اسی طرف لگا دیا۔ یہ چیزیں جو ہے وہ کیا ہوگی، ان کی دنیاوی جو ہے وہ سزا ہوگی کہ وہ ہر وقت خوف میں رہنا کہ ہماری حقیقت کسی پہ کھل نہ جائے، یہ ساری چیزیں ان کے لیے ٹینشن میں رہنا، پریشانی میں رہنا، یہ تو دنیاوی طور پر ان کے لیے سزا ہو گئی۔ اصل سزا جو ہے وہ ان کے لیے تو آخرت میں ہے، اور وہ کیا ہوگی، عذاب علیم، کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اب یہاں پر ہم یہ جو ہے وہ نہیں کہہ سکتے، کوئی اس چیز کا جو ہے نا وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کر دیا ہے، ان کو یہ سزا دے دی ہے اپنی طرف سے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ جو لوگ بھی جس طرح کا عمل کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو اس عمل کے جیسا ہی ان کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ کیا جائے گا۔ اب یہاں بھی آیت مبارکہ میں وضاحت سے بتایا جا رہا ہے کہ عذاب علیم، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آگے اس کی وجہ بیان کر دی، کس وجہ سے، بما، اس وجہ سے، کانوا یکذبون، کہ وہ جھٹلاتے تھے۔ کس کو جھٹلاتے تھے؟ قرآن کو جھٹلاتے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو جھٹلاتے، ان کو جو بھی سچ بات بتائی جاتی، جس طرح بھی جو ہے وہ ان کو سیدھے راستے کی طرف بلایا جاتا، لیکن ان کو یہ لوگ جانتے تھے کہ یہ حقیقت ہے، یہ سچ ہے، یہ حق ہے، اس کے باوجود بھی وہ کفر اور تکذیب پہ ڈٹے رہے، تو پھر اللہ نے بھی ان کے لیے دردناک عذاب کی جو ہے وہ بشارت دے دی ان کو۔ یہ ان کے لیے بشارت ہی رکھتی ہے، بشارت کا درجہ رکھتی ہے۔ تو یہ ہمارا جو ہے نا وہ آج کا یہ سبق یہاں پہ مکمل ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی شروع میں، یہ سبق کی شروع میں نے جو ہے وہ آیت مبارکہ پڑھی تھی کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک یہ دلوں کو اطمینان قرآن پڑھنے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ قرآن پاک پڑھتے رہیں، قرآن پاک اس کا جو ہے وہ سبق، اس کی تعلیم آگے لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ قرآن کا تلاوت کر لینا یہ بہت ثواب کی بات ہے، لیکن قرآن پاک کی صرف تلاوت کر لینا کافی نہیں ہے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کا حکم ہے۔ تو لہٰذا قرآن کو سمجھ کر پڑھیں۔ تو قرآن کو ہم کس طرح سمجھ سکتے ہیں، کیسے ہم اس کے جو ہے وہ معانی و مطالب کو سمجھ سکتے ہیں؟ اسی صورت میں کہ جب ہم اس کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس پہ عمل کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور مجھے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور قرآن پاک کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔